حضرات، اب میں بلا تاخیر اور بلا تمہید ان کے بعد حضرت مولانا شکیل صاحب قاسمی پروفیسر اورینٹل کالج، جن کے بارے میں مختصراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ یقیناً ملک کے ایک مفکر اور دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ اپنے تأثرات پیش فرمائیں، اپنے دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ العلم نور او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز مخدوم ملت حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب، حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب، مولانا شبلی القاسمی صاحب، مولانا حسنین صاحب، مولانا حفظ الرحمان صاحب، اور ہمارے قابل قدر علماء کرام، حاضرین و ناظرین و سامعین، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں آپ کے روبرو ہوں۔ میں اس احساس کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس بزم با کمال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر، اس بزم با کمال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر فرد بے مثال ہے، ہر شخص لاجواب۔ اس احساس اور اس اعتراف کے ساتھ میں آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں جو تعداد نظر آ رہی ہے علماء کرام کی، وہ اکثر و بیشتر ان کی نسبت دارالعلوم دیوبند سے ہے، اور ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ یہ سارے پھول ہیں تیرے، تجھے خوشبو مبارک ہو۔ یہ وہی اسی خانوادے کی کوشش و کاوش کا نتیجہ ہے۔ یہ علاقہ جغرافیائی اعتبار سے میں مولانا عمر عابدین صاحب کا استقبال کرتا ہوں، چونکہ مائک میرے ہاتھ میں ہے، اگر منتظم کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ ان کا استقبال کرتے، میں ان کی طرف سے ان کا استقبال کر رہا ہوں۔ حضرات، اس پر آپ نگاہ و نظر ڈالیں کہ اس علمی مرکز سے اتنی دوری کے باوجود یہ علاقہ علمی اعتبار سے ہمیشہ مین اسٹریم میں رہا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا جب قیام عمل میں آیا، اس کے بعد جو کوشش و کاوش ہوئی تو وہاں سے فارغ ہونے والے لوگوں نے یہاں ادارے قائم کیے اور اپنی نسبت اور اپنا تعلق وہاں سے قائم رکھا۔ اس اعتبار سے ہر علاقے میں اداروں کا قیام عمل میں آتا گیا، اور ہم اس ویژن پر اپنے بزرگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اداروں کے قیام کے سلسلے میں بہت آزادی دی لوگوں کو کہ لوگ اپنی سہولت کے مطابق مختلف جگہوں پر ادارے قائم کرتے جائیں۔ چنانچہ کوئی قید نہیں لگائی انہوں نے کہ اتنی زمین ہو، اتنا مکان ہو، اتنا فیلڈ ہو تب کوئی ادارہ قائم ہوگا، جیسا کہ سرکاری اداروں میں ہوتا ہے کہ 5 کٹھے کی زمین ہو تو پرائمری اسکول، اگر آپ کو ہائی اسکول قائم کرنا ہے تو کم سے کم 30 کٹھے زمین ہونی چاہیے، اگر آپ کو کالج قائم کرنا ہے تو 5 ایکڑ زمین، اگر یونیورسٹی قائم کرنا ہے تو 100 ایکڑ زمین، اور اتنی عمارت، یہ بلڈنگ، یہ کلاس روم۔ ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے ادارے پر ادارے قائم کرنے کے سلسلے میں ان کا ویژن یہ رہا، نظریہ یہ رہا کہ کسی قید و بند کے بغیر صرف یہ بات کہی انہوں نے کہ چراغ سے چراغ جلانے کا کام کرو۔ چنانچہ ہوا یہ، اتنا عملی پہلو تھا کہ پیڑ کے نیچے لوگ بیٹھے، سبزے پر بیٹھے، گھاس پر بیٹھ گئے چند بچوں کو لے کر کے، اور پڑھانا شروع کیا، اور اسی کا نام ایک ادارہ ہو گیا۔ پھر خسپوش عمارت بنی اور اس میں پڑھائی شروع ہوئی، پھر آگے عمارت بنتی گئی اور پڑھائی کا سلسلہ ہوتا گیا، اور فلک بوس عمارتوں نے جھک جھک کر کے ان چٹائیوں کو سلام کیا کہ تعلیم تو آپ کے یہاں ہوتی ہے، عمارتیں ہمارے یہاں ضرور موجود ہیں۔ یہ ان کا ویژن تھا، اور پوری دنیا میں
نظام مدارس کا اور مکاتب کا پھیل گیا. کوئی نہر ہو، کوئی نالا ہو، کوئی ندی ہو، اس کے بعد کوئی گاؤں ہو، اس کے بعد کوئی علاقہ ہو، وہاں ایک آدمی پڑھا رہا ہے. پوچھئے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ہم فارغ ہیں اور اسی چراغ کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. تو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ چراغ سے چراغ کے جلانے کا سلسلہ قائم ہے. اللہ رب العزت اسے قائم رکھے. دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے کہ مولانا غفران ساجد صاحب نے تذکرہ علماء مدھوبنی کا سلسلہ قائم کر کے نہ صرف کام کرنے والے بزرگوں کو جو نئی نسل بھولتی جا رہی ہے ان کو انہوں نے سامنے لانے کا کام کیا. جہاں پرانی شخصیتوں کا انکشاف ہوا ان کی کوشش و کاوش سے، وہیں نئے لکھنے والوں کی دریافت بھی ہوئی. اور یہ اندازہ ہو سکا کہ ہمارے علاقے میں بھی لالو گوہر ہیں اور لکھنے والے ہیں اور اتنا اچھا لکھتے ہیں. ہم نے ان تحریروں کو جدید علم تحقیق کی بنیاد پر دیکھنے کی کوشش کی اور مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے لکھنے پڑھنے کا جو انداز ہے اور جس انداز میں وہ تحقیق کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان علماء آج کے معیار تحقیق کو وہ پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں. ہم ان لکھنے والوں کو جن نئے نئے علماء کی دریافت ہو رہی ہے اور وہ سامنے آ رہے ہیں ہمارے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. حوالے جات کا اہتمام پہلے نہیں تھا کتابوں میں، اور چونکہ لکھنے والے ہمارے اکابرین ان کی دیانت کا اتنا غلبہ تھا ان کے علم پر کہ جو کچھ لکھ دیا انہوں نے، پڑھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ مستند ہے اور اس میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کسی ماخذ مرجع کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی شروعات کی کہ نہیں، حوالوں کا بھی اہتمام کیا جائے، اس غرض سے کہ جزوی ذیلی طور پر کہیں کوئی حوالہ دیا گیا ہے اور کوئی بات لکھی گئی ہے، کوئی قاری اگر مکمل طور پر وہاں کتاب سے استفادہ کرنا چاہے تو وہ وہاں پہنچ سکے اور استفادہ کر سکے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نئے لکھنے والے اہتمام کر رہے ہیں حوالے کا بھی، اور مستند باتیں وہ لکھتے جا رہے ہیں. جو لوگ باقی ہیں وہ دھیرے دھیرے مولانا غفران ساجد صاحب کی نظر ان پر جائے گی. حضرت مولانا منظور صاحب پروہی، حضرت مولانا طیب صاحب اسراہی، حضرت مولانا مفتی محمد صدر عالم صاحب عاشورہ، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. اس علاقے کے تو بہت سارے افراد مختلف جگہوں پر جا کر کے کہیں محتمم رہے، کہیں صدر مدرس رہے، کہیں ناظم رہے. اور بتائیے کہ ادارہ سازی کا جو ذہن ان لوگوں کے سامنے تھا وہ مدرس بھی رہے اور ادارہ ساز بھی رہے. تو اس طرح سے ان تمام شخصیتوں کو دھیرے دھیرے سامنے لایا جائے گا. میں بصیرت آن لائن کے چیف ایڈیٹر اور فعال نوجوان عالم دین مولانا غفران ساجد صاحب کو اس کوشش و کاوش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ اچھا ہے، اسے جاری رکھنا چاہیے اور دھیرے دھیرے اور منظم کرتے جانا چاہیے. ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بدی منظم ہے، نیکی میں انتشار کیوں ہے؟ آج بدی منظم ہے، نیکی میں انتشار کیوں ہے؟ ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ نیکیوں کو فروغ دیجیے اور نیکیوں کے اتحاد پر مرکوز رکھیے اپنی نگاہ و نظر کو. اس کوشش سے، بصیرت آن لائن کی کوشش سے اور تذکرہ علماء مدھوبنی کی کوشش سے علماء کا ارتباط بڑھا ہے اور خیر کے کاموں کو منظم کرنے کا ایک موقع ملا ہے. اس لحاظ سے بھی یہ کام بہت بہتر ہے. یہاں جو ادارہ قائم کیا گیا ہے اور وہ جو خدمت انجام دے رہا ہے، دھیرے دھیرے حفاظت کے ساتھ اس ادارے کو آگے بڑھانا چاہیے اور بار بار دیکھتے رہنا چاہیے کہ حفاظتی نقطہ نظر سے